ایک کام کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے. دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہریں. امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے. دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے. دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے. اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا. سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا. ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا. دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی نیتیں SMS کروں گا، میسج کروں گا. الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں. غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا. جی ہاں، آپ توجہ دلا سکتے ہیں ہمارے پاس MCR میں جس مکتب سے مدنی چینل چلایا جاتا ہے وہاں پہ موجود ہمارے پاس عام طور پر مدنی اسلامی بھائی ہوتے ہیں اور غالباً تقریباً وہاں پر مدنی ہی ہوتے ہیں. آپ اسکائپ ID لائف مدنی چینل، کال نمبر 021349422526 2522 SMS 0341125555 کے ذریعے اپنی نیتیں بھی، مدنی بہاریں بھی اور توجہ دلانے کی صورت بھی بنا سکتے ہیں. اور آج کے سلسلے اور اب تک کی میرے پاس نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیز جو مدنی چینل کے ناظرین یہاں جو موجود حاضرین میں سے اپنی نیکیاں میری مل کرنا چاہیں تاکہ ان کی نیکیاں میں ایثار ثواب کروں بارگاہ رسالت میں بھی اور اس کے علاوہ تمام عام مسلمانوں تک، تو میری ملک فرما دیجئے. جنہوں نے نیت کی علم الہی میں ہے ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مرحومین مسلمین، خصوصاً دعوت اسلامی کے مرحومین و مرحومات، اور خصوصاً بالخصوص سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ترکیب ہے. مکمل سلسلہ بالثواب یعنی درست طور پر ہو پائے ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہم آپ کے سامنے جو سلسلہ لائے ہیں آئیے اس کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. احکام خداوندی پر عمل ایک شرف، ایک سعادت ہے، اور وہ بدقسمت جو محروم رہتے ہیں اس سے. ناکامی و نامرادی ان کا مقدر بن جاتی ہے. کامیابی اور کامرانی کی جانب جانے والے راستے مسدود ہو جاتے ہیں. انسان محتاج ہے اپنے رب کے فضل کا جب وہ اپنے بندے کو ہدایت کی توفیق سے نوازتا ہے. معاشرے میں بدماشی کرنے والے، جوا کی لعنت میں لت پر، ظلم و بربریت کو عام کرنے کے لیے اسلحہ کو عام کرنے والے، جب احساس ہوتا ہے اپنی اسی آشیاری کا تو دل چوٹ کھا جاتا ہے. تائب ہو کر اسی کریم کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا لیتے ہیں. حضرت سیدنا عبد المنعم
رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے اور وہ حضرت سیدنا وہب علیہ رحمت اللہ الاحد سے روایت کرتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک ظالم و مغرور بادشاہ رہا کرتا. اس نے ایک عظیم الشان محل بنوایا اور اس کی تعمیر پر کافی مال بھی خرچ کیا. جب تعمیر مکمل ہو چکی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں سارے محل کا دورہ کروں اور دیکھوں کہ یہ میری خواہش کے مطابق بنائے یا نہیں. چنانچہ بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ لے کر محل دیکھنے چل پڑا. اندر سے دیکھنے کے بعد اس نے محل کے بیرونی حصے کو دیکھنا شروع کیا اور محل کے ارد گرد چکر لگانے لگا. ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا اور ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا, یہ ہمارے محل کے ساتھ جھونپڑی کس نے بنائی ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا, چند روز سے یہاں ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے, اس نے ایک جھونپڑی بنائی ہے اور وہ اس میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہے. جب بادشاہ نے یہ سنا تو بڑے مغرورانہ انداز میں بولا, اس غریب بڑھیا کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے محل کے قریب جھونپڑی بنائے؟ اس جھونپڑی کو فوراً گرا دو. حکم پاتے ہی سپاہی جھونپڑی کی طرف بڑھے. بڑھیا اس وقت وہاں موجود نہ تھی. سپاہیوں نے آن کی آن میں اس غریب بڑھیا کی جھونپڑی کو ملیا میٹ کر دیا. بادشاہ جھونپڑی گروانے کے بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے نئے محل میں چلا گیا. جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کو دیکھ کر بڑی غمگین ہوئی اور لوگوں سے پوچھا, میری جھونپڑی کس نے گرائی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر قبل بادشاہ آیا تھا, اس نے تمہاری جھونپڑی گروا دی. یہ سن کر بڑھیا بہت غمگین ہوئی اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئی, اے میرے پاک پروردگار عز و جل, جس طرح میری جھونپڑی توڑی جا رہی تھی, جس وقت میری جھونپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہ تھی, لیکن میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل تو ہر چیز پر قادر ہے, تیری قدرت تو ہر شے کو محیط ہے. میرے مولا عز و جل, تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عاجز بندی کی جھونپڑی توڑ دی گئی. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس بڑھیا کی آہو زاری اور دعا مقبول ہوئی. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دے. حکم پاتے ہی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ حقیقت ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے. مظلوم کی دعا بارگاہ خداوندی عز و جل میں ضرور قبول ہوتی ہے. یاد رکھیے, ناحق لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں اسلحے کے زور پر ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کے واقعات کا معمول بن گیا ہے. ان کے لیے اس واقعے میں بہت درس ہے. نیز بہت ساری روایات ظالم کے ظلم کی طرف مشیر, یعنی ظالم جو ظلم کرتے ہیں ان کے, یعنی کا لفظ نہیں بولوں گا, بیان کرنے میں غلطی ہوئی. ظالم جو ظلم کرتے ہیں ان کی وعیدات بہت ساری روایتوں میں ہمیں ملتی ہیں اور معاف کرنے کے فضائل بھی ہمیں بیان کیے جاتے ہیں. یعنی ایک طرف جس پر ظلم ہو اس کو معافی کی ترغیب بھی روایتوں میں ملی, مگر دوسری طرف ظالم جو ظلم کرتا ہے اور لوگوں کی حق تلفیاں کرتا ہے اس کے لیے بہت ساری وعیدات بھی موجود ہیں, اور اسے حدیث پاک میں مفلس بھی قرار دیا گیا کہ بہت ساری نیکیاں لے کر آئے مگر لوگوں کی حق تلفیاں کی ہوئی ہوں. صرف ایسی حق تلفیاں, بعض حق تلفیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ حق تلفی ہے بھی یا نہیں, اور بعض بالکل واضح ہوتی ہے کہ حق تلفی ہے, کسی کا مال لوٹ رہے ہیں, کسی چوری کر رہے ہیں, ڈکیتی کر رہے ہیں, مگر بندہ اس طرح کے جرائم کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور توجہ نہیں کرتا, بہت سارے غلط کام بیچارہ کر بیٹھتا ہے. آج ہم ایک سلسلہ آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی ماحول میں آنے سے پہلے ان کی کیا کیفیت تھی, آئیے سنتے ہیں.
میرا نام ظہور خان ہے، جو گاؤں اندری سے تعلق رکھتا ہوں، ضلع و تحصیل ٹانک ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا KPK ہے۔ جو میرا پچھلے ماضی کا جو حال تھا بچپن سے، میں بچپن میں اسکول نہیں جاتا، زبردستی گھر والے بھیجتے تھے، شرارتی تھا، اس کی وجہ سے جب اسکول میں جاتا تھا تو استاد کو کھانا دیتا تھا تو استاد نہ ہم سے سبق پوچھتا تھا نہ کبھی حاضری کا پوچھتا تھا۔ اس کے بعد جب ہم مڈل کلاس میں گئے، دوسرے گاؤں شہر جانے لگے، تو ہم نے یہی سوچا کہ ہم اپنے پاس دوست اکٹھا کر کے، اس لیے ہم شرارتی ہو گیا کہ ہمیں باپ الگ پیسے دیتا تھا، والد صاحب امی الگ پیسے دیتے تھے، بھائی جان الگ دیتے تھے، وہ باہر تھے، گھر میں تھے نہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے حالات بگڑ گیا پیسوں کی وجہ سے۔ تو ہم جو دل میں سوچتے تھے، پیسے ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہم وہی کرواتے تھے۔ یہی حد تک چلے گئے کہ ہم مڈل کلاس میں 9 دوست ہمارے ساتھ اور تھے اور ایک میں بھی تھا۔ ہم یہی سوچتے تھے کہ ہم دوست اکٹھے ہو جائے تو نہ ہمیں استاد کچھ کہہ سکتا ہے اسکول کے دوران، اور نہ ہمیں کلاس کے دوران کوئی لڑکے کچھ کہہ سکتے ہیں، اور نہ باہر کوئی کچھ کہہ سکتے۔ تو ہمیں خود گھر سے 10 دوستوں کا روٹی اپنے گھر سے اپنے پلے سے لے جاتا تھا، اس لیے کہ گھر میں ہمیں جو کچھ ہم بولتے تھے گھر والے ہمیں وہی دلاتے تھے۔ تو ہم 10 دوست اکٹھے ہو جاتے، ہم جو شرارت سامنے آ جاتا ہم اکٹھے اس کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس حد تک بگڑ گئے کہ اگر استاد ہم سے سبق پوچھتا تھا تو ہم اس کو مارتے تھے، اگر پھر وہ صحیح نہیں ہو جاتا کلاس کے دوران ہم اس کو کرسی پہ بٹھا کے اپنے کلاس کے اندر گھماتے تھے۔ کلاس سے باہر نکلتے تو ہم اکٹھے کھانا کھاتے تھے، اگر کوئی وہاں لڑکے الگ کھانا کھاتے تھے، اکیلا ہوتے بیچارے ڈرتے تھے تو ہم اس کو تنگ بھی کرواتے تھے، ہمارے جو ساتھ دوست تھے اس کے ذریعے ہم اس کو تنگ کرواتے تھے۔ کوئی بیچارے اسکول چھوڑ جاتے تھے، کوئی کمروں میں روٹی کھاتے تھے، باہر آتے نہیں تھے، اسکول سے باہر اکیلے نہیں کھاتے تھے۔ اس کے بعد اگر استاد ہم سے سبق پوچھتا تھا تو ہمارے 10 کا یہی مشورہ تھا کہ ہمارے اندر جو کوئی ایک ہے وہ خود اپنے 10 دوستوں سے پوچھتے تھے۔ میں خود اپنے 10 دوستوں کا مانیٹر بھی تھا، کلاس کا جو انچارج ہوتا استاد کے بعد میں خود وہی ہوتا، تو انچارج بھی کلاس کا میں ہوتا، اس کی وجہ سے کہ میرے ساتھ 9 دوست اور تھے، سب مسافر تھے، کوئی ایک ہوتا کوئی دوست ہوتا اور ہم 10 گروپ میں تبدیل ہو گئے۔ تو استاد یہی پھر مان راضی ہو گیا کہ چلو آپ اپنے 9 دوستوں سے خود پوچھو، باقی سے میں خود پوچھوں گا۔ 9 دوستوں سے میں پوچھتا، اگر اس کو آتا یا نہیں آتا، بالکل وہ بیچاروں کو کچھ سبق نہیں آتا شرارت کی وجہ سے، میرے اوپر خود بھائیوں کا دباؤ تھا، اس کی وجہ سے میں خود سبق یاد کرتا تھا اور 9 دوستوں سے پوچھتا، اگر اس کو نہیں آتا اس کو میں بٹھا دیتا کہ استاد اس کو آتا ہے، لیکن مجھ سے جب پوچھتا تھا الحمدللہ مجھے تو آتا تھا، شرارتی بھی زیادہ تھا لیکن سبق کے ساتھ شوق بھی زیادہ تھا، ذہن الحمدللہ بڑا تیز تھا۔ استاد اگر بورڈ پہ لکھائی کر دیتا، کوئی سوال لکھتا تو فوراً مجھے پیچھے یاد ہو جاتا تھا اور ذہن میں بھی بیٹھ جاتا۔ اگر ریاضی کا سوال ہوتا تو استاد پہلا سوال لکھتا تھا، میں دوسرا لکھتا تھا، اتنا ذہن الحمدللہ تیز تھا، بس اللہ نے تیز ذہن دیا تھا۔ تو اس کے بعد اگر استاد میرے 9 دوستوں سے کوئی شرارت میں کچھ پوچھتا تھا تو ہم اس کی پٹائی کرواتے تھے، اگر وہ یہاں نہیں مانتے تو ہم باہر اس کو دھمکیاں دیتے تھے۔ دھمکیوں کے بعد کسی ویران جگہ اگر وہ نہیں مانتا تو ویران جگہ پہ لے جاتے، اس کا بےعزتی کروا دیتے۔ اس حد تک استاد ہمارے کلاس سے اتنے تنگ ہو گئے تو پہلے کلاس میں آتے نہیں تھے، اگر آتے تھے تو ہم سے کچھ بالکل نہیں پوچھتے تھے۔ جب ہم اسکول میں یہی شرارتیں کر رہے تھے تو جیسے ہی ہم 9ویں کلاس میں 9th میں پہنچ گئے تو ہم اسی حد تک شرارت میں پہنچ گئے کہ ہم تقریباً 30 دوستوں میں پہنچ گئے۔ 3 دوستوں کا جو مشغلہ تھا وہی جو ہمیں سامنے آتا تھا، کبھی کدھر کرکٹ ہوتا تھا، کبھی کدھر والی بال ہوتا تو ہم اسکول جوڑ جاتے، چھٹی بغیر پوچھنے نکل جاتے کہ بستے بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے، نہ کوئی پرنسپل کچھ بول سکتا، ڈر کی وجہ سے مسافر تھے، نہ کوئی استاد ہم سے پوچھتا تھا، تو ہم وہاں بھی جاتے شرارتیں کرتے تھے۔ آخر کار جب 9th میں ہمارے ساتھ جو دوست تھے وہ تو فیل ہو گئے، میں خود تو 9th میں بھی پاس ہو گیا اور میٹرک میں بھی پاس ہو گیا، لیکن دوستی ہمارے ویسی تھی جیسے کلاسوں میں۔ بہر ہم تو پکے دوست بن گئے، مطلب عادت والے بن گئے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اپنے کلاس میں ہے یا دوسرے کلاس میں ہے، بس دوست ہی دوست بن گئے۔ تو اس کے بعد جب میٹرک سے ہم نکل گیا اور باقی سے جو دوست تھے وہ بھی 9th میں تھے، وہ 9th سے بھی نکل گئے، انہوں نے اسکول بھی چھوڑ دیا میرے ساتھ۔ جب گاؤں میں آ گئے تو ہم تقریباً 40-42 میں تبدیل ہو گئے۔
اتنے حد تک پہنچ گئے. تو ہم یہی کرتے تھے, گاؤں میں اکٹھے گھومتے تھے, تو کسی کا مرغی نظر آتا تو ہم اس کو پکڑ لیتے اور اس کو اپنا رات کو کھاتے تھے. نعوذ باللہ. یہی دوستوں نے مشورہ دیا کہ ہم کسی کا بکری دیکھیں تو وہ پکڑیں گے, کسی کا جو کبوتر ہوتے ہیں وہ گھر کے ساتھ اگر بیٹھے ہوتے ہم اس پہ بندوق چلاتے, وہاں مارتے تھے. اگر کوئی کچھ کہتا تو ہم اس کو دھمکیاں دیتے. پھر بیچارے گاؤں والے اتنا تنگ ہو گئے کہ کچھ نہیں کہتے تھے ڈر کی وجہ سے. پھر ہم جب اتنے زیادہ ہو گئے, تقریباً 42-43 ایسے پہنچتے تھے, تو ہم نے یہی سوچ کیا کہ ہم ایک ڈش منگوا لیں گے اکٹھا. یہ پہلے تو سی ڈی کا دور تھا, تو ہم بازار سے سی ڈی لے آتے تھے اور سب اکٹھے ہوتے. اگر بیچ میں جنازے کا اعلان ہو جاتا یا کوئی پڑوسی فوت ہو جاتا, اس کا تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتا, بس اپنا پروگرام سٹارٹ کر لیتے. گھر سے تو ہم سے ماں باپ بھی اتنا تنگ ہو گئے کہ پڑوسیوں کا جنازہ ہوتا, وہاں اعلان ہوتے اور ہم اپنے اجرے میں اپنا محفل سجائے ہوتے اور اپنا سی ڈی وی سی آر دیکھتے ہوتے. اگر کوئی آ جاتا کہ یہ برا کام ہے تو ہم اس کو زبردستی اس کو بٹاتے اپنے ساتھ کہ چلو پہلے تو دیکھ لو پھر بولو کہ اچھا ہے یا برا ہے. اگر وہ بھی گاؤں والے تھے یہی برائی دیکھتے, برائی میں تو مزہ ہوتا ہے اس دنیا کا, تو وہی بیچارے بھی اس میں پھنس جاتے. تو ہم اتنے ہو گئے کہ ایک کمرے کی جگہ ہم نے 2 کمرے بنائے. پیسے تو اللہ نے دیے تھے, لیکن اللہ جس کو دے دے آخرت کے لیے تیاری کر دے. تو ہم نے 2 کمرے بنا دیے بیٹھک کا, تو اس میں ہم اکٹھے بیٹھے. ایک سائڈ پہ سی ڈی چل رہی ہوتی, دوسرے سائڈ پہ تاش کھیلتے ہوتے دوست, تیسری سائڈ پہ کوئی لڈو کھیلتا تھا. اور چوتھے جو گروپ کا دوست تھے وہ کتوں کا شوقین تھے, کبھی رات کو کتے کے شکار کے لیے جاتے. تو ہم رات کو جو وہاں ایسے جانور ہوتے ہیں جس کے لمبے لمبے بالوں کی جگہ وہ کیلوں کی طرح ہوتے ہیں, تقریباً آدھا فٹ, اس کے شکار کے پیچھے ہم عشاء کے بعد جاتے تھے, سارا رات اسی شکار میں گزار لیتے. جو پشتو میں اس کو سکوڑ کہتے ہیں, اردو کا تو مجھے پتہ نہیں. اس کی شکار کے پیچھے جاتے تھے, سارا رات اس کا شکار کر لیتے. گاؤں آتے تو دن میں سوئے ہوتے, نہ نماز کا پتہ ہوتا نہ تلاوت. تو اللہ معافی ہمارے لیے معافی کر دے آخرت کا کہ ہمارا ایمان بچ جائے. تو نہ تلاوت کا سوچتا تھا نہ نماز کا سوچتا تھا. اگر کوئی کچھ کہہ لیتا تو ہم اس کو کہتے تھے کہ آپ خود جانے, ہمارا خود جانے اپنا کام ہے. اس حد تک کہ ہم سے رشتہ دار تو دور کی بات ہے, گھر والے بھی تنگ ہو گئے. ہم اجرے میں یہی کرتے تھے کہ ہم اپنے گھر سے بسترے لے آتے اور وہی اجروں میں پڑے ہوتے, اپنے اجروں میں سیڑھیاں بھی دیکھتے تھے, اپنے مشغلے جو شرارت سامنے نظر آتا وہی کرتے تھے. اگر کوئی دوست آ جائے اس کو پتہ ہوتا کہ یہ لوفر لوگ ہیں, تو چرس والے آ جاتے کہ ہمارے لیے چرس بھیج دو. تو ہمارے گروپ کے اندر ایسے بھی دوست تھے کہ وہ بولتے تھے ٹھیک ہے کچھ چرس ہمیں دے دو اور کچھ ہم آپ کے لیے بھیج دیتے. تو انہیں بھیج دیتے اور ایسے ماحول ایسا ہو گیا کہ گاؤں کا حالات بھی خراب ہو گیا اور ارد گرد جو گاؤں تھے وہ بھی چرسوں میں مبتلا ہو گئے. اس کے بعد اگر کوئی کہتا کہ فلانے جگہ میں ڈول تماشے ہے تو ہم وہاں گروپ کی شکل میں ڈاٹسن والے کے پاس جاتے کہ آپ کا ڈیزل کا خرچہ دے دیں گے, ہمیں پہنچا دے. اگر وہ نہ مانتے تو صبح جب نکلتے تو ہم اس کے لیے کیلے راستے میں لگا دیتے, کانٹے بھی راستے میں بچاتے. بیچاروں کا صبح کا کسی کا ٹائر پنچر ہوتا, کسی کا کیا نقصان ہو جاتا. تو اس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ صرف ڈیزلوں پہ غلط کام, مطلب تماشے ڈول بازے جو ہوتے ہیں, یا کدھر شغل ہوتا کہ پشاور سے کوئی لڑکے آئے ہیں جو ناچتے ہیں یا کوئی کدھر سے, تو ہم اس کو رات کو جاتے تھے. ہمارا مشغلہ ہوتا, مطلب فالتو ٹائم کا فالتو مشغلے ہمارے ہوتے تھے. تو اس کے بعد گھر والے اتنے تنگ ہو گئے کہ بھائی کو منت کر کے کہ کدھر گھر سے باہر نکال دو ورنہ سارا گاؤں کو اتنا پتہ نہیں گھر کا کیا حال ہو جائے گا. تو بھائی نے مجھے نکال کر اسلام آباد میں لے گیا اپنے ساتھ. وہاں جو ٹیمبر کا ملازمت ہو گیا تو اس نے مجھے وہاں اس کے ساتھ کر دیا. ذہن کی وجہ سے جو کوئی 3 یا 4 سال میں سیکھتا تھا میں نے 1 سال میں سیکھ لیا. جب سیکھ لیا تو ٹیمبر کا کاروبار تھا, اللہ معافی دے دے, اس میں تو سب لکڑیوں میں 2 نمبری کا کام تھا. جب کوئی آ جاتا کہتا تھا کہ مجھے 10 فٹ دے دو تو ہم اس کو 4 فٹ دے دیتا اور پیسے اس سے 10 فٹ کا لیتا اور کیلکولیٹر کے حساب سے اس کو ایسے بنا دیتا کہ اس کو کیلکولیٹر کے حساب سے 10 فٹ بنتا, لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے 4 یا 3 فٹ دے دیتا. جو تقریباً 1200 روپے پہ فٹ ہوتا وہ ہم اس کو تقریباً 1800 روپے اس کو پڑ جاتا اور اس کو پتہ نہیں لگ جاتا کہ مجھے 500 روپے دے رہا ہے. جب اس کے بعد ہم گاؤں آتا تو رات کو ہم نکلتے تھے پنڈی سے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا کہ یا اللہ عز و جل ہمارے پیٹ کے اندر بھی حرام ہے, جو پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے, جو گھومتے ہیں یہ بھی حرام ہے,
اللہ عز و جل ہمیں راستے میں موت نہ دے دے، یا اللہ عز و جل ہمارے لیے ایسا کوئی وسیلہ بنا دے۔ مسافر ہو گئے، مسافر میں تو دوستوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، ہمیں بس خدا کی خوف یہ جب آ گیا تو مسافری کی وجہ سے آ گیا، جب اکیلے ہو جاتا رات کو سو جاتا کہ یار ہم تو دن میں یہ کام کرتے ہیں اور رات کو پتہ نہیں، ہم یہی سوچتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مسافر تھے، جب وہاں مالک ہوتے وہ کہتا تھا کہ نماز پڑھو، مسجد میں جاؤ، تو اس کی وجہ سے ہمیں آخرت کی سوچ عطا ہو گئی۔ تقریباً 5-6 سال ہم نے یہ ملازمت کیا، ملازمت کے بعد آ گیا تو گاؤں آ گیا، گاؤں میں پھر وہی دوست سے ہم نے گناہوں کی وجہ سے وہ ملازمت بھی چھوڑ دیا، جب گاؤں آ گیا تو گاؤں میں پھر وہی دوست تھے، تو میں خود پھر گیا بازار، وہاں سے ڈش لے آنے لگا، جب ڈش میں نے لیا تو پھر وہی دوست، پھر وہی معاملہ بن گیا، بھائی مانتے تھے کہ ہم تمہیں مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پھر نکل جاؤ، لیکن پھر ہم باہر مسافری بھی گھوم گئے، پھر تو ہم اور بھی ڈر ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، جو مسافری تھا اکیلے وہ تو ہم نے بھی کر چکا، 5-6 سال تو مسافری، اس کی وجہ سے ہمارا دل ایسا ہو گیا کہ ہمیں کچھ یہ پرواہ نہیں تھی، موت بھی آ جائے، خود بھی آ جائے، بس ہم اپنا عادت دوستی کی وجہ سے اپنا عادت گزاریں گے۔ اگر گھر میں جنازے کا اعلان ہوتا بس بھی ہمارا وہی مشغلہ تھا، ڈش دیکھتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ گھر کے ساتھ والے میں جنازہ ایک نکل گیا، اس کا 2 بچے اکٹھے پیدا ہو گیا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد دوسرا بچہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی جنازہ نکل گیا، لیکن ہم بس صرف سوراخوں سے دیکھتے تھے اور اپنا پروگرام خود چلاتے تھے۔ درہ پیسو خان صاحب، ظہور خان اپنے ماحول میں آنے کے پہلے کے واقعات بیان کر رہے اور پوری گیدرنگ جمع کر جو کچھ ہوتا تھا انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو بہت قسم کے پھول ملیں گے، مختلف خوشبوؤں والے ملیں گے، تو آج ہم آپ کے سامنے اس طرح کا ایک اسلامی بھائی لے کر آئے۔ ماحول سے پہلے کے واقعات جو ہے وہ آپ سن ہی رہے ہیں، پوری گیدرنگ ایک گروپ بن چکا، اور یہ گروپ اسکول لائف سے ہی شروع ہوا تھا، اور اب یہ فلمیں، ڈرامے، اجتماعی طور پر، پھر ہر جگہ کا زندگی کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایسا انداز ہے، ان کو آزادی ملی ہوئی ہے، اب اس آزادی کا انہوں نے جو غلط فائدے اٹھائے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور عام طور پر دوستوں کی گیدرنگ جب اس طرح جمع ہوتی ہے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اچھی صحبتیں میں بیٹھنا چاہیے، نہ یہ کہ اس طرح فضول صحبتوں میں وقت برباد کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ گیدرنگ، فضول گیدرنگ اور دوستوں کی یہ جو گیدرنگ تھی، اس کے یہ نقصان آپ کے سامنے ہی آ رہے۔ اب یہ ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے آئے، یہ بھی ایک واقعہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کے بعد جو ہمارے گاؤں کا امام صاحب تھا، تقریباً 1.5 سال سے آیا تھا، تقریباً 18 ماہ یا 17 ماہ سے ہمارے گاؤں میں آیا تھا، بہر کا امام تھا، میں نے نہ وہ مسجد دیکھا تھا نہ بلکہ امام پہچانتا تھا۔ جب ہم ڈش تھوڑا خراب ہو گیا تو درپیز جو لکی مروت کے علاقے میں ہے، یہاں آ گیا، مستری لے جاتا تھا استاد، تو یہاں ہم اپنے اڈے پہ آ گیا تو ہمارے گاؤں کا امام بیٹھا تھا، میرے ساتھ جو گاؤں کا دوست تھا وہ کہہ رہا تھا یہ ہمارے گاؤں کا امام ہے، ہم نے اس کو آگے بٹھانے لگا، وہ کہتا تھا ہم تمہارے گاؤں نہیں جاتے، ہم یہاں اندر ہی جاتے تھے، وہ ہمیں نہ پہچانتا تھا، ہم تو دوسرے دوست نے بتا دیا، وہ کہتا ہے تمہارے گاؤں نہیں جاتے، اندر ہی جاتے ہیں، میں نے کہا ہم اندر ہی کے رہنے والے ہیں، وہ حیران ہو گیا کہ اندر کے رہنے والے اور پہچانتے بھی نہیں اور ہمیں آگے جگہ دیتے ہیں۔ جب ہم اس کو گاؤں میں لے گیا تو ہم نے معلومات کیا اس کا گھر کدھر ہے، وہ دوسرا دوست بتا رہا تھا فران مسجد کے پاس ہے، ہم نے پہلے اس کو اپنے گھر لے گیا تاکہ اس ہمارے ڈش کا پتہ نہ لگے، وہ اپنے گھر میں چھوڑ دیا، ہم اپنے گھر میں گئے، استاد ڈش پہ لگنے لگا تو ہمارے پیچھے وہی امام پیچھے پہنچ گیا کہ کون بندہ ہے جو ہمارے ساتھ اتنا اچھائی کیا اور جانتا نہیں ہوں۔ جب آنے لگا تو ہم نے استاد کو کہا، وہ امام صاحب کو، کہ امام صاحب ہمیں معاف کر دے، ہم نے تو آپ کے ساتھ اچھائی کی، اپنے گھر تک لے آیا بازار سے اور آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے، ہمارے گھر تک آ گئے، آپ نے ہمیں یہی بدلہ دے رہے ہیں۔ تو امام صاحب بھی بیچارہ خاموش ہو گیا، اس کے بعد اس نے بھی کچھ نہ دیکھا، جب دیکھا کہ اس کے ساتھ 40-42 لڑکے اور بھی ہیں، شرارتی وہ بیچارہ بھی خاموش گیا۔ تو اس نے یہی انفرادی کوشش شروع کر دی کہ ہمارے دوستوں سے ایک دوست اس کے اوپر اس نے انفرادی کوشش کر کے جو ہمارا سب سے زیادہ اچھا دوست تھا انہوں نے وہ کنٹرول کیا، تو اس کے ذریعے صرف مجھے ایک دعوت دیتا تھا کہ آپ عشاء کے وقت آئیں گے ہمارے ساتھ، ہمارے بیٹھک میں چائے پئیں گے،
جب انہوں نے یہی کوشش شروع کیا تو میرے جو دوست تھے، باقی دوست، وہ کہتے تھے اس کے پاس مت جاؤ، ہمارا ٹائم جو پروگرام ہے اس میں ہمارے دوست جو آپس میں لڑتے ہیں، لیکن ادھر استاد صاحب ہمیں نہیں چھوڑتا تھا۔ تو ہم جب اس کی طرف گئے تو ایک دن دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ جو پنیالہ شریف جو لکی مروت فیکٹری کے قریب ہے، درپیزو کے قریب، جو آج کل ڈویژن ہے پورا، وہ پنیالہ شریف سے عبدالقیوم بھائی جو نگران ہے، وہ قافلے سمیت سارے نگران اسلامی بھائی تھے۔ جب وہ آئے ہمارے گاؤں میں، ہمارے مسجد میں، تو استاد صاحب نے کہا ہمارے مسجد میں آئے ہیں، آپ آ جاؤ۔ میں تو نماز کے لیے جاتا نہیں تھا، عادت نہیں تھی۔ جب صرف بیان کے لیے گیا تو بچپن میں میرا ایک وظیفہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، ایک پیر صاحب نے مجھے دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو مجھے ایسے لگا کہ وہی پیر صاحب دوبارہ زندہ ہو گیا، میرے سامنے وہی درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے دل پہ ایسا چوٹ ہونے لگا۔ جیسے ہی بیان ختم ہو گیا میں نے فوراً پوچھا، اسلامی بھائیو، یہ درود شریف جہاں سے تم لے آ رہے ہو، یہ وظیفہ کرا ہو، یہ کدھر ہے؟ تو اسلامی بھائیوں نے بتا دیا، دعوت اسلامی والے نگران نے، یہاں جو نگران ہے پنیالہ ڈویژن کا، تو انہوں نے بتایا یہ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جو دعوت اسلامی کے بانی ہے اور کراچی میں ہے، فیضان مدینہ میں، وہاں اس کا آستان عالیہ بھی ہے۔ تو مجھے اتنا محبت ہو گیا کہ میں تو خود اس کے ساتھ 3 دن وہی مسجد میں گزارنے لگا۔ لیکن اس کے بعد جمعرات کا دن تھا، درپیزو ڈویژن میں اجتماع ہوتا ہے ہفتہ محلہ شیخان مسجد میں، تو اس کے ساتھ ہم وہی 40 دوستوں کو ان کی انفرادی کوشش کی وجہ سے جو انہوں نے میرے اوپر کیا، جو میں اپنے گروپ کا سرغنہ تھا، مطلب استاد تھا، میرے اوپر انہوں نے انفرادی کوشش کیا، تو اس کی وجہ سے میں نے اپنے دوستوں پہ انفرادی کوشش کیا، تو وہ 40-42 میرے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور ڈاٹسن بھر کے اور کافرے سمیت ہم اجتماع میں آ گئے۔ جب اجتماع میں آ رہے تھے تو دوست ہمیں کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے مسجد والے کلمہ تو نہیں پوچھیں گے۔ میں نے کہا نہیں، اگر دوستو اگر آپ سے دعوت اسلامی والے کلمہ پوچھیں گے تو میں خود اس کو بتا لوں گا کہ ہمارے دوستوں سے کچھ نہیں پوچھیں گے، بیچارے ماحول دیکھا نہیں ہے، نئے دوست ہیں، اگر پوچھتے ہیں تو ہم مسجد سے بھی نکلتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ آئیں گے بھی نہیں زندگی بھر۔ تو انہوں نے مان لیا کہ بالکل ہم اس سے کچھ نہیں پوچھیں گے، ہم صرف اس کو محبت دیں گے۔ جب دعوت اسلامی والے نے محبت دیا، پھر وہ خود بیچارے ننگا سر آئے تھے، بیٹھ گئے مسجد میں، اجتماع میں شرکت کی، تو وہ تو گاؤں کے تھے، کہنے لگے بھوک لگی ہے۔ ہم نے کہا تھوڑا صبر کرو، پھر انشاءاللہ اکٹھے کھائیں گے باہر۔ جب آخری دعا کے بعد ہم جب نکلنے لگے تو دوستوں نے الحمدللہ وہی ڈویژن میں اسلامی بھائیوں نے کھانے کی خیرخواہی کی ترکیب بھی بنائی تھی، تو ہم نے اس کو کہا کہ دوستوں دیکھو جیسی تمہارے دل میں گزرے، دوستوں نے وہی کر دیا۔ تو جب کھانا کھلایا وہی مرکز میں دعوت اسلامی کا جو درپیزو میں ہے، جب لنگر رضوی عطا کر دیا تو ہم نے کھانا کھا کے پھر اکٹھے ہو گئے، پھر قافلے والے ہمارے ساتھ پھر اندری گاؤں چلے گئے۔ پھر وہاں انہوں نے میرے اوپر انفرادی کوشش کی تو مجھے دعوت اسلامی کی ماحول میں لے آیا۔ ہفتہ وار اجتماع کے بعد پھر دوسرے ہفتہ وار اجتماع میں دعوت اسلامی کے جو یہاں شیر اعظم بھائی انہوں نے مجھے فون کیا، فون کے بعد وہ خود آیا اور مجھے ہاتھوں ہاتھ موٹر سائیکل پہ لے آئے درپیزو میں۔ پھر جب بیان میں نے شرکت کی تو آج تو یہاں کے جو نگران تھے پنیالہ کے قیوم بھائی نے پھر میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ہاں ظہور بھائی کیا بنا۔ میں نے کہا بس میرے دل پہ تو چوٹ لگا ہوا ہے، دوست تو اپنے کاموں میں مشغول ہے لیکن مجھے تو گھر میں مزہ نہیں دیتا ہے، بس یہی سوچتا ہوں کہ دن میں بھی مسجد میں پڑھا رہا ہوں اور رات کو بھی مسجد میں پڑھا رہا ہوں۔ جو ڈش کا پروگرام تھا وہ بھی ویسے ہی اجرے میں چلتا تھا، دوست ہمیں کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے، بسرے بھی کمرے میں تھے چارپائی، چائے بھی ہمارے گھر سے تقریباً 40 دوستوں کے چائے گھر سے آتے تھے تیار ہمارے گھر سے، کھانا بھی اگر کسی کو گوئی کر نہیں جا سکتا دیر ہوتا تو اپنے گھر سے کھانا دے دیتے، لیکن بس میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ میں قافلے میں جاؤں۔ اس دن قافلہ نہیں تھا تو قافلے کا ترکیب جب بن گیا تو ہمارے ساتھ تقریباً 3 دوست وہی اپنے گروپ میں بھی ہو گئے، ایک میں ہو گیا 4 اور 2 درپیزو ڈویژن سے ہو گئے، پنیالہ شریف میں ہمارا قافلہ چلا گیا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم 2 کہہ رہے دوسرے گاؤں میں جائیں گے، ہم کہہ رہے تھے ہم پنیالہ شریف میں جائیں گے، اس لیے کہ وہی دوست نے ہمارے اوپر انفرادی کوشش کی ہے جو عبدالقیوم بھائی اس کا نام ہے۔ جب ہم ماحول میں آنے لگا تھوڑا تھوڑا تو دوست ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں اکیلا چھوڑتے ہو اور آپ ادھر جاتے ہو،
لیکن دعوت اسلامی ماحول کی یہی محبت تھی کہ اسلامی بھائی سب سے دعوت اسلامی میں کا کامیاب ترین کام جو ہے وہ محبت ہے. اگر کسی کو ماحول میں لانا ہے تو پہلے محبت دے دو. اگر اس کے اوپر تم انفرادی کوشش کر کے اتنا محبت دے دو کہ اس کو دوست بناؤ تو تمہاری وجہ سے وہ خود وہی کام ہے اور برائی چھوڑ لیں گے. مجھے تو برائی سے تو عادت چھوڑنے لگا. معمولی جو میرے ساتھ دوست تھے 4-5 وہ بھی میرے ساتھ ہو گئے. ہم قافلے میں جب جانے لگا تو پہلی ہی رات میں نے خواب دیکھا تہجد کے وقت. تو کوئی آیا ہے, میں سجے ہاتھ پہ سویا ہوا تھا قبلہ کی طرف منہ. جو وہاں آم کا درخت تھا اسی مسجد میں, باہر بھی اس کا دروازہ تھا اور اندر کمرے کا دروازہ تھا. تو کوئی آیا, انہوں نے کہا کہ تہجد کے لیے اٹھ جاؤ. ہمارے امیر قافلہ تہجد والا جو تھا اٹھانے والا وہ دوسرے کی ذمہ داری تھی. جب میں نے کبھی کی بائیں ہاتھ کی طرف دیکھا تو کوئی سبز امامے والا ہے, سنت لمبے سجانے والا اور سنت داڑھی شریف الحمدللہ رکھی ہوئی تھی, جو زلفیں لکی ہوئی تھی سنت کے مطابق. بس وہ چلنے لگا. جب انہوں نے مجھے اٹھا تو فوراً میں اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہو گیا. جب کمرے کے دروازے پہ پہنچا تو کمرے کا دروازہ اچانک اس کے لیے خود بخود کھول گیا اور وہ باہر نکل گیا. جب میں پہنچا تو وہ بند ہو گیا آٹومیٹک. میں نے وہ کنڈی نیچے کر دی. جیسے دیکھا وہ باہر 4 دیواری کا جو دروازہ اسی میں پہنچ گیا. میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا کہ یہ کون ہے, تو آٹومیٹک اس کے لیے خود بخود دروازہ کھولنے لگا. انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. جب میں پہنچ گیا تو وہ دروازہ بند ہو گیا. جب میں نے انہوں نے کھولا تو باقی کوئی نہیں, باہر کوئی نہیں تھا. بس اسی دوران میرے دل پہ یہ چوٹ ہونے لگا کہ میں نہ بیان کو توجہ دے رہا تھا نہ انفرادی کوشش کو کسی کو توجہ. بس میرے دل میں یہ آ گیا کہ یہ کون تھا. اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ یہی جو چہرہ بتا رہے, زلفے بتا رہے, سنت داڑھی مطابق اور جو قد بتا رہے ہیں امام شریف, یہ تو امیر اہل سنت ہے جو آپ کے لیے تشریف خواب میں آئے تھے. سیدی اتارا 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 بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زرد تنام نشم حمد امام نشم زرد تنام نشم حمد امام نشم زرد تنام نشم حمد امام نشم سارد تزلفانونا سارد تزلفانونا زرد تپزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا. میرا دل اتنا بے قرار ہو گیا کہ پچھلے جو ماحول تھا بس ایسے جیسے خواب وہ دیکھا تھا. میں نے کہا مجھے امیر اہل سنت کے پاس لے جاؤ, میں بیعت کروں گا. لیکن اسلامی بھائی ضد کر رہے تھے کہ نہیں تم قافلے میں جاؤ گے. تو اسلامی بھائیوں نے 3 دن قافلے, پھر 6 دن قافلے, پھر 12 دن قافلہ, پھر 30 دن قافلہ پشاور شہر کی طرف جو جانے لگا. میں نے کہا اس دفعہ میں 30 دن پشاور کا قافلہ تو ختم کر کے میں کراچی جاتا ہوں. اگر نہیں جاتے ہو تو میں دعوت اسلامی امام والا یہاں کوئی نہیں چھوڑوں گا, یا رات کو ماروں گا یا دن کو. جب میں 3 دن کے قافلے میں جب امیر اہل سنت کی زیارت جو خواب میں آیا, اس کے بعد میں 6 دن قافلے میں سفر کر چکا. اس کے بعد ہم 12 دن قافلے میں, اس کے بعد ہم 30 دن قافلے میں جو پشاور سائڈ پہ گیا. پشاور سائڈ پہ جب جانے لگا تو مجھے بیچ میں بیماری آ گئی گلوں کا. تو اتنا تنگ ہو گیا کہ کھانا بھی بند ہو گیا, نہ کچھ کھا سکتا نہ پی سکتا. دوست کہہ رہے کہ آپ گاؤں چلے جاؤ, لیکن میں نے کہا نہیں, موت بھی آ جائے کچھ بھی ہو جائے, میں قافلہ پورا کر کے اس کے بعد امیر اہل سنت کی زیارت کروں گا, اس کے بعد ہی میں گھر آؤں گا. جب 30 دن قافلے کے دوران میں بیمار ہو گیا تو اسلامی بھائی نے مشورہ کیا کہ ہم ظہور بھائی کو واپس اپنے گاؤں بھیجتے ہیں, یہ نہ خدا نہ خواستہ فوتگی آ جائے تو یہ تو سرحد کی پیکے ہے, گھر والے کہیں گے کہ کسی نے مارا ہے, اس سے اور دشمنی بڑھ جائے گی. اسلام بھائی نے یہی مشورہ کیا. میں نے کہا نہیں, اگر موت بھی آ جائے, اللہ کی راہ میں آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, بس یہ ہماری گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں ہم سے بدلہ لے لے, لیکن اسی دنیا میں نہ لے, وہی دنیا بہت سخت ہے. تو بس اللہ عز و جل نے یہ کرم کر دیا کہ اسی قافلے کے دوران
میرا صحت صحیح ہو گیا، لیکن صرف یہی ہو گیا کہ میرا سر کا درد شروع ہو گیا. اگر سر پہ چادر رکھتا درد شروع کر دیتا، اگر امامہ رکھتا شروع کر دیتا. یہی حد تک کہ میں نماز ننگا سر پڑھ لیتا مجبوری کی وجہ سے، اور تلاوت بھی کر لا، قافلے میں بیٹھتا، اگر کدھر نیکی کی دعوت کے لیے جاتا ننگا سر جاتا. تو اسلامی بھائی مجھے ننگا سر باہر نیکی کی دعوت کے لیے نہیں لے جاتے کہ اس سے دوسرے لوگ بس زن ہو جائیں کہ ننگا سر کیوں گھومتے. تو اسلامی بھائیوں نرم معمولی کپڑا مجھے سر پہ رکھنے کے لیے دیا. میں نے کہا میرا ضد تھا کہ میں نیکی کی دعوت کے لیے جاؤں گا اور سیکھوں گا اور انشاءاللہ عز و جل موت تک دعوت اسلامی کا کام کروں گا. تو اس کے بعد جب ہم واپس گاؤں آنے لگے 30 دن کے بعد، تو اسلامی بھائیوں نے کہا آپ قافلے میں پھر سفر کریں گے. میں نے کہا نہیں، میں نے 3 دن کا بھی سفر پورا کیا، 6 دن کا بھی، 12 کا بھی، 30 دن کا بھی. اگر اب بھی مجھے آپ لوگ دعوت اسلامی امیر اہل سنت کے پاس نہیں بیچتے ہو تو یا میں خودکشی کرتا ہوں، یا آپ لوگوں کو جہاں بھی اس علاقے میں دعوت اسلامی والا امام والا دیکھوں گا تو اس کو میں ماروں گا. آخرکار وہ بھی تنگ ہو گئے کہ ہے تو نہیں اسلامی بھائی، ماحول کا نہیں ہے، لیکن ضد کرتے ہیں نقصان ہو جائے گا. یہاں کٹائی کا موسم تھا چنے، گھر والے کہہ رہے تھے یہ کٹائی کا موسم گزارو. ہم نے کہا نہیں، میں اپنے خواب کے پیچھے جاؤں گا. تو پنیلا شریف میں عبدالقیوم بھائی کے پاس گیا. انہوں نے یہی سوچا کہ اس کو سمجھا لے گا، لیکن میں نے وہاں بھی ضد کی. انہوں نے مجھے خط بھی جو دیا امیر اہل سنت کے نام پہ دعوت اسلامی کے لیے. میں اکیلا ڈی خان سے بھی تقریباً 2003 میں آگے ڈی خان سے بھی آگے نہیں سفر کر چکا تھا، لیکن اس ماحول کی برکت کی وجہ سے میں اکیلا یہاں گلوٹی کا جو سٹاپ ہے یہاں پہ گاڑی میں بیٹھ گیا، اور اکیلا، اور میرے ساتھ اللہ اور اس کے رسول تھے. اس کے علاوہ میں بالکل مسافر تھا. جب کراچی پہنچ گیا سوراب گوٹ تو وہاں میں نے معلومات کیا. پھر وہاں سے سوراب گوٹ سے سبزی منڈی پرانی جو گاڑی جا رہی تھی صدر، اس میں بیٹھ گیا. پھر فیضان مدینہ پہنچ گیا. پاپا تو نہیں تھے اس وقت، سفر پہ تھے. کہ 22ویں دن میرے ساتھ جو خرچہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اپنے پلے سے کاتا تھا. بار بار اپنے نگرانوں کو فون کر رہا تھا کہ یار ہمیں کلاس میں کوئی جگہ دے دے، کلاس میں جگہ دے دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیں گے، فون کر دیں گے. اس حد تک کہ میں اپنے نگرانوں سے لے کر اس وقت ہمارے علاقے کا جو سارت کی پکے کا حاجی بغداد بھائی سے جو پہلے حاجی غفور رضا عطاری تھے، اس کو میں نے رابطہ کیا کہ حاجی صاحب اگر ہمیں داخلہ دیتے ہیں کسی کورس میں تو ٹھیک ہے، نہیں تو سرحد میں جو امام والا آئے گا میں اس کو ماروں گا. اس کی وجہ سے کہ دعوت اسلامی والے وہاں لوگوں کے ذہن بناتے ہیں، اور جب یہاں بیچتے تو وہاں نہ داخلہ دیتے ہیں بلکہ مسجد میں نہیں چھوڑتے ہیں. یہی دعوت اسلامی والا جو امام والا ہوں لیکن نیا اسلامی بھائیوں، ہمیں مسجد میں نہیں چھوڑتے ہیں. اتنے تکلیف کے باوجود جب 22واں دن ہو گیا تو میں نے اتنا سختی سے جب حاجی غفور رضا عطاری بھائی کو فون کیا، جب انہوں نے لکمان بابو جو تھے اس کو فون کیا، انہوں نے میرے پیچھے شاہ سے بھیج دیا. میں باہر بس صرف 5 روپے جیب میں تھے جب اس پہ آخری چائے پی رہے تھے. اس کے بعد میرے ساتھ کوئی بھی پیسے نہیں تھے. انہوں نے مجھے بلایا اور اندر بٹھایا اور تسلی دی ہے. انہوں نے کہا بیٹے آپ خفا نہ ہو جاؤ، جو مٹکے والے بناتے ہیں پہلے اس کو آگ میں پکاتے ہیں، اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ کچا تو نہیں ہے کہ یہ نہ پانی میں بگل جائے. جب ہم وہاں بابو صاحب اور شاہ صاحب نے جو توجہ دیا، محبت دیا، انہوں نے مجھے کلاس میں بٹھا دیا امامت کورس کے دوران جو مجھ سے تقریباً 6-7 دن گزرا ہوا تھا. جب کلاس میں بٹھا دیا، کلاس چلنے لگا. جب آخری کلاس تقریباً آخری دن آنے لگی امامت کورس کے دوران 2003 میں 12 دن کا قافلہ ہمارا جو حیدرآباد چلا گیا. اس کے بعد بدین شہر میں الحمدللہ انہوں نے اتنا محبت دیا، دعوت اسلامی والے جو محبت دیتے ہیں، کہ وہاں علاقہ دوسرے نعتوں کا تھا لیکن بیچ میں وہ ہمارے لیے پشتو کا نعت بھی پڑھتے تھے. میں نے وہاں سے بھی یہی دل میں سوچا کہ میں جب تک زندہ ہوں گا دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں گا اور قافلوں میں سفر کروں گا اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کی خدمت کروں گا. جب وہاں سے آیا کلاس میں چند دن گزر گئے تو کلاس ختم ہونے لگا. کافی اسلامی بھائی گاؤں کی ترکیب بنانے لگے تو ہم نے یہی سوچا کہ میں بھی گاؤں چلا جاؤں، اس کے بعد واپس آؤں گا تربیت قافلہ کورس کروں گا. تو اسلامی بھائیوں نے کہا کہ آپ تو 1 ہفتے پہلے سے درخواست دیں گے پھر چھٹی لیں گے. میں تو رات کو رونے لگا، لیکن جب صبح کا ہونے وقت ہو گیا تھا اشراق چاش سے پہلے جو نماز کے بعد فیضان مدینہ میں ہم سونے لگے تو وہاں مجھے خواب میں امیر اہل سنت تشریف لے آئے کہ بیٹا آپ کیوں روتے ہو، انشاءاللہ آپ کی گھر تیاری کرو، آپ گاؤں پہنچ جائیں گے.
تو وہی خواب میں انہوں نے مجھے گاؤں لے کے آیا، اپنے بابا سے ملوا دیا، اپنے علاقے جو دوست تھے، دوست کے علاوہ جو اپنے رشتہ دار تھے، دوستوں سے نہیں، ان سے ملوا لیا۔ میرے بابا کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان مبارک ہو، آپ کے بیٹے کو الحمدللہ امامت کورس کیا۔ باپا فرما رہے تھے کہ ضرور بیٹا، آپ مسجد میں اس وقت ہم بیٹھے تھے، آپ قرآن پاک لے آؤ کہ ہم سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ جب سورہ ملک کی تلاوت کیا تو اس کے بعد باپا کے جو پاؤں تھے، ہمارے پاؤں جو تھے بالکل بیچ میں ایسے تھے جیسے دوستوں کے ہوتے۔ میں نے دل میں ہی سوچا کہ باپا مجھے یہی طرح زیارت مت دے دے، بس خوابوں میں زیارت دے دے، اس لیے کہ وہ تو بالکل قریب ہوتا ہے۔ بس وہی خواب کی محبت تھی۔ جب کوئی اسلامی بھائی آیا، انہوں نے پنکھا بند کیا، میرا خواب خراب کر دیا جو نیند میں دیکھ رہا تھا۔ پھر میں اٹھ گیا، پنکھا آن کیا، پھر مجھے خواب میں آنے لگا کہ ضرور بیٹا آپ بے فکر ہو جاؤ، بس گاؤں کی تیاری کرو، انشاءاللہ آپ کی ٹکٹ سب کچھ بندوبست ہو جائے گی۔ جب میں کلاس میں گیا تو شاہ صاحب ناظم آل آ گیا وہاں کلاس میں، انہوں نے کہا کہ ضرور بیٹا آپ بس تیاری کرو۔ یہ مجھے پتہ نہیں کہ بابا نے اسے ظاہری پہ بتایا ہوگا یا خواب میں بتایا ہوگا، لیکن انہوں نے مجھے پہلے صبح نماز اشراق نماز سے پہلے خواب میں سب کچھ بتا دیا۔ جب میں گاؤں آنے لگا 7 دن کے بعد، پھر میں واپس وہاں گیا۔ جب 7 دن میں گاؤں آ گیا تو میرا جو ڈش تھا 2003 وہ بھی میں نے گھر میں رکھ دیا، باہر چھت پہ رکھ دیا کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈال دیا، میں تمہیں دھوپ میں رکھوں گا۔ جو ٹی وی تھا وہ گھر میں نے رکھ دیا کہ آج کے بعد نہ میں یہ ڈش بیچوں گا نہ یہ ٹی وی بیچوں گا، یہ نہ ہو کہ اس سے کوئی دوسرا دوست گمراہ نہ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی خان صاحب، ایک تو بغیر اطلاع کے، بغیر پوچھے آپ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے، پھر آپ کو داخلہ بھی چاہیے، یہ کیسے حل ہوگا؟ پھر آپ نے بس وہ اپنا کچھ کتنا پیارا انداز سے، باپو ویسے لقمان باپو کی کیا بات ہے یار، آپ نے بالکل سنبھال لیا۔ خان صاحب آپ کو کیسے پیارے مدنی پھول لقمان باپو سے مل گئے۔ بہرحال آپ اس وقت ہمارے ظہور بھائی کا سفر جاری ہے، یعنی مدنی ماحول کی طرف آنے کا سفر جاری ہے۔ آپ نے رنگ اور انداز دیکھا تو مختلف، ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے، تو ان کی خوشبو ایک الگ ہے، ایک الگ انداز ہے، ایک محبت کا انداز ہے۔ بہرحال بڑی ڈائریکٹ لائن ہے، پنکھا آپ کا ڈسکنیکٹ ہوا اور اس کے بعد آپ کا خواب ٹوٹا، دوبارہ خواب جڑ گیا، پھر لائن جڑ گئی آپ کی۔ کیسا آپ کا انداز ہے، یہ انداز بھی جاری ہے ہمارے آج سلسلے کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ظہور بھائی ماحول کے قریب آ چکے ہیں، اور مزید ماحول کی طرف ان کا جو آنا ہوا اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ دیکھیے کہ دعوت اسلامی ایک لفظ جو ہے، جو ہمارے اس موضوع کا عنوان ہے آج کے مدنی انقلاب کا، محبت، یعنی ان کو دعوت اسلامی والوں کی محبت ملی، قافلوں میں محبت ملی، وہاں پر اجتماع میں محبت ملی، یہاں آئے تو محبت ملی، اور وہ محبت ان کے دل میں گھر کرتی گئی۔ اب ان کی امیر اہل سنت سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ان کی امیر اہل سنت سے ملاقات بھی ہونے والی ہے، یعنی وہ تو ہو چکی ہے، ہمارے سلسلے میں آپ جو سنیں گے اس کے مطابق ہونے والی ہے۔ بہرحال اس محبت کے سفر کے اندر دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کا سفر ان کا جاری ہے۔ امیر اہل سنت کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی تربیت کی وجہ سے مبلغین اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے امیر اہل سنت نے جو تربیت فرمائی ہے، اس کے اثرات آپ اس میں محسوس کر سکتے ہیں، اور امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کو سے اپنے آپ کو مہکانے کے لیے www.amirahlusunnat.net پر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، بیانات وغیرہ آپ سن سکتے ہیں۔ ہمارا مدنی انعام نمبر 47 بھی تو یہی ہے کہ روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل کی نشریات یا مدنی مذاکرے وغیرہ ہم اس میں دیکھیں تو اب میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ کے ذریعے، بلکہ ابھی تو عاشقان رسول جو عازمین مدینہ ہیں، مدینہ شریف کا عزم کیے ہوئے ہیں، حج کا جن کا ارادہ ہے، وہ عاشقان رسول اور دیگر عاشقان رسول کے لیے حج اور قربانی کے مسائل کا تعلق تمام ہی، یعنی جن پر قربانی لازم ہے ان سے ہوتا ہی ہے، اور معلومات کے طور پر تو ہر مسلمان کو قربانی کے مسائل آنے ہی چاہیے، حج کے مسائل بھی آنے چاہیے۔ اس میں سفر مدینہ کی باتیں بھی ہیں جو ہر عاشق رسول ہی کی بات ہے کہ وہ یہ جانے۔ تو یہ میموری کارڈ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے۔ پاکستان کے مکاتب المدینہ پہ 450 روپے ہدیے پر آپ طلب کر سکتے ہیں یہ میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ بھی
اور حج اور قربانی کے مدنی پھول بھی، اور حج و قربانی کے مدنی پھول جو میموری کارڈ ہے، یہ ویڈیو بھی ہے اور آڈیو بھی ہے۔ کچھ چیزیں ویڈیو میں ہیں، جن کے موبائل ایسے ہیں کہ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو وہ یہ دیکھ سکیں گے۔ آڈیو جن کے موبائل ہیں ان کے لیے آڈیو میں بھی یہ چیزیں ہیں، اور دیگر مدنی پھول آڈیو میں بھی ہیں۔ اس کی تفصیلات جو جانتے ہیں وہ جان سکتے ہیں، اور ویب سائٹ سے اس کی مکمل تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو بیان آپ انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے کے بعد دیکھیں گے، بے نمازی کی سزائیں، انگریزی ترجمے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ یہ آپ بیان انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر ابھی ہمارے سلسلے کے فوراً بعد دیکھ سکیں گے۔ ہمارا ظہور بھائی کا ابھی اس وقت سفر جاری ہے، دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر یہ قدرے آ چکے، رچ بس کیسے گئے، آئیے مزید چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب 7 دن کے بعد ہم پھر جانے لگا، ٹی وی ہم نے رکھ دیا، ڈش ہم نے رکھ دیا، تو اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ پاپا کے لیے دعا کرو۔ وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ اس کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے، لیکن ہم رونے لگا اس دعا کے دوران کہ یا اللہ عز و جل وہ بیمار ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، اور ہم اس کی زیارت کے لیے کتنی قربانی کرے، گھر بر سب کچھ چھوڑ کر، زندگی چھوڑ کر، لیکن ہمیں زیارت نصیب نہیں ہو رہا۔ تو اچانک ایک دن یہی آواز ہو گیا، گاڑیاں آ رہے تھے اور لوگ بھاگ رہے تھے دروازے کی طرف کہ پاپا آ رہے ہیں، پاپا آ رہے ہیں، پاپا۔ جب وہ آنے لگا تو بس میں پاپا کی طرف نہیں جانے لگا، بس رونے لگا، اور اس حد تک رونے لگا، رو رہا تھا کہ زیارت ہو گئی۔ جب امیر اہل سنت سے زیارت ہو گئی تو بس میرا دل جو تھا اور بھی بے قرار ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں نے قافلہ کورس جو تھا، جو 41 دن میں تھا، جب ہم نے وہی قافلہ کورس، تربیت قافلہ کورس جب پورا کر دیا تو اس کے بعد ہم وہی کراچی میں قافلوں میں سفر کرنے لگے۔ وہاں پہ جب ہم گئے تو غیر مذہب کے تھے، وہ گھوم رہے تھے، ہم اس کے پاس گیا، ہم نے اس کے اوپر انفرادی کوشش کی، الحمدللہ عز و جل اللہ کی کرم تھی، انفرادی کوشش امیر اہل سنت کی برکت کی وجہ سے وہ مان گئے، الحمدللہ۔ ہم نے اس کو غسل سب کچھ دے کر اور کلمہ شریف پڑھوا کے اس کو اپنے اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا۔ جب ہم نے پیچھے رابطہ کیا مرکز میں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو انہوں نے کہا فوراً قافلہ وہاں سے نکال کے فیضان مدینہ جو دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے کراچی باب المدینہ میں، ہم وہاں آنے لگے۔ جب ہم وہاں آنے لگے تو راستے میں جب وہ کلمہ گاڑی کے دوران پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے پڑھتے تھے جیسے چھوٹا بچہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب جان گئے، تو سب نے، کسی نے گلے میں ہار ڈالا، کسی نے پیسے دیے، کسی نے کوئی مطلب تحفے شروع ہونے لگے۔ وہ اور بھی محبت اس کو اچھا لگا، وہ اور بھی خوش ہو لگا، اور بار بار وہ کلمہ پڑھ لیتے۔ جب فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا مرکز ہے کراچی میں باب المدینہ میں، ہم وہاں لے کے آئے۔ جب ایسے ہی ہم پہنچے تو دوست باہر کھڑے تھے گیٹ پہ، انہوں نے ہمارے گلے میں ہار ڈال دیے، اور ہمارے ساتھ جو شرکا تھے اس سے میں ڈال دیے، جو نیا دوست لے آ رہے تھے غیر مذہب جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اس کو بھی گلے میں ہار ڈال دیے۔ اس کا نام تو ابھی مجھے یاد نہیں، 2003 کی بات ہے، لیکن جب ماحول کی برکت اور محبت، جنہوں نے محبت دیا، سب کچھ محبت سے الحمدللہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے محبت دیا تو وہ فرما رہے تھے کہ ہم 12 ماہ کے قافلے میں جائیں گے، اس لیے گاؤں میں نہیں جائیں گے کہ گھر والے پھر وہ ہمیں پتہ نہیں کیا حال کر دیں گے۔ تو 12 ماہ کی ترکیب میں نکل گئے، اور تقریباً ہم امیر اہل سنت کی زیارتیں لے رہے تھے۔ جب بھی پیر منگل بدھ والا دن ہوتا تو میں تربیت قافلہ کورس کے دوران اپنے کپڑے چینج کر لیتے، سادہ کر لیتے، اور آستانے پہ جاتے تھے۔ باپ میں جیسے بھی وہاں سیکورٹی والے ہوتے کہتے تھے لین میں کھڑے ہو جاؤ، ملاقات نہیں ہے عصر کے وقت۔ ہم کہتے تھے ہم سرحد سے آئے ہیں، اس کی PK کا نام تھا سرحد خیبر پختونخوا کا۔ جب جیسے میرا محبت کہ میں پہلا ملاقات کسی طرح کروں گا، بس جیسی میرا نظر اس پہ پڑ گیا تو میرا رونا شروع ہو گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں لگتا، بس رونا ہی رونا تھا۔ باپا سامنے گزر رہے تھے جیسے شیر ادھر ادھر آزاد گھومتا ہے، اس کے تھوڑا اندر اسلامی بھائی کھڑے تھے گول دائرے کی شکل میں۔ ہم یہی سوچتے تھے کہ کس وقت اس سے ملاقات کروں گا، کس وقت ملاقات کروں گا، بس رونا ہی رونا تھا۔ بس یہی میں خوشی میں تھا کہ اللہ بس مجھے موت دے دے اس کے بعد، لیکن مجھے یہاں سے زندہ نہ نکالے اس زیارت کے بعد۔ اتنا محبت ہو گیا اس کے دیکھتے، جو اس کے چہرے پہ ایک تھوڑا کالا
دانا معمولی نظر آ رہا تھا جس کے اوپر قدرتی جو ہوتا ہے یہاں پہ بس میں اس کے وہ کالا معمولی نشان تھا جو نشانی مجھے نظر آئی تھی، بس میں اس کو یہی دیکھتا تھا کہ مجھے پھر خواب میں آ جائے تو پہلے میں اس کو دیکھوں گا کہ بالکل وہی پاپا ہے۔ بے خار وہ گلزار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے، جن سے نبی کو پیار ہے، جو ہر ولی کے یار ہے، جن سے نبی کو پیار ہے، جو ہر ولی کے یار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، عطار ہے، نقشے قدم جن کے بنے ہیں راہ حق کے ترجمہ، نقشے قدم جن کے بنے ہیں راہ حق کے ترجمہ، وہ صاحب کردار ہے، عطار ہے، عطار ہے، وہ صاحب کردار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ بس ایسی ہی ملاقات ہو گئی، تو اسی ملاقات سے ہمیں یہی ہو گیا جو پاپا نے ہمیں محبت دی ہے ملاقات کے دوران، ایک کیسٹ بھی دیا تحفے میں اصلاح کی اور ایک رسالہ بھی دیا۔ تو اس کے بعد میں ماحول میں آنے لگا، جب گاؤں آیا تو تقریباً یہی گاؤں میں نہیں آیا تھا، وہاں میں نے دل میں یہی سوچا کہ میں 12 ماہ کی ترکیب میں جاؤں گا۔ جو ہم ملتان شریف اجتماع میں ہم راستے میں آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا، ہمیں نگران صاحب کہہ رہے تھے جو کلاس والے تھے کہ آپ دعوت دوستوں کو دے کر، جب ہم رات کو دوستوں کو دعوت دے رہے تھے، قافلوں کی ترغیب بھی دلا رہے تھے، جب ہم جا رہے تھے تو ہمارا استاد جو تھا، جو امین بھائی تھے، وہ بیچ میں ریل کے بیچ میں جو راستہ ہوا تھا اسی میں سوئے ہوئے تھے۔ ہم نے اس کو دیکھا کہ بالکل کوئی سیٹوں پہ بیٹھے اور یہ بیچ میں چادر بچھا کے راستے میں سویا ہوا ہے، تو ہمیں اور بھی جذبہ بڑا ہو گیا اور ہم اور بھی انفرادی کوشش کرنے لگے قافلوں کے لیے کہ کسی اسلامی بھائی کی تو زندگی بچ جائے، جس طرح دعوت اسلامی نے ہمارا زندگی بچا لیا، آخرت کے لیے تیاری ہونے کی ترغیب دلائی۔ جب ہم ریل میں آ رہے تھے تو راستے میں شہزادہ عطار بھی بیچ میں نظر آ گیا، تو ہمارا جذبہ جو احمد رضا بھائی، عبید رضا بھائی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ہم تھوڑا ٹائم کے لیے اس کی زیارت کے لیے مشغول ہو گئے، لیکن اسلامی بھائی کہہ رہے تھے نہیں، یہ نہ وہ ہم سے وہاں پوچھے کتنی اسلامی بھائیوں ریل میں ملاقات کی، کتنی اسلامی بھائیوں کو قافلے کی ترغیب دی ہے، کتنی اسلامی بھائیوں اجتماع کی دعوت دی ہے، بس اپنے کام میں مصروف رہے۔ ہمیں نیند کا پرواہ نہیں تھا کہ اس حد تک کہ ہم وہاں پہنچ گئے ملتان شریف میں۔ جب ملتان شریف میں پہنچ گئے تو یہاں ہمارے پیچھے گاؤں کے 2 دوست آ گئے، ایک امام صاحب تھا جو پیزو میں تھا، ایک دوسرا نعت خوان در پیزو میں، تو ہمارے پاس آئے، تشریف لے آئے کہ آپ کے گھر میں تو شادی شروع ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شادی شروع ہے تو شروع ہونے دو، کوئی دوسرے گاؤں جو نہیں جا رہے، ہمارے گھر میں آئے گی، انشاءاللہ ہم 12 ماہ سے واپس آ کے اپنے گھر میں پھر آئیں گے۔ لیکن وہ لقمان بابو، جو آج لقمان بابو ہے دعوت اسلامی کا، اس وقت ذمہ دار تھے قافلوں کے، اسی کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ ظہور بھائی تو گھر نہیں آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے اس کے پاس لے گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھائی جان اپنے گاؤں جاؤ، آپ کی شادی شروع ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے ابو اور امی بدزان ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، شادی کیا چیز ہے، 12 ماہ کا قافلہ نہیں چھوڑوں گا، پہلے میں 12 قافلے میں سفر کروں گا۔ لیکن دعوت اسلامی کا جو حاجی لقمان بابو تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو دعوت اسلامی والے لے جاتے نہیں ہے تو آپ کس طرح 12 ماہ؟ نہیں، پہلے آپ اپنے گھر جائیں گے، اگر آپ نے گھر میں شادی نہیں گزاری تو آپ کے علاقے اور ماں باپ جو ہے نا آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ انہوں نے میرا ذہن بنا دیا کہ آپ گھر جائیں۔ جب انہوں نے یہی ذہن دی، انفرادی کوشش کی، تو میں گھر آ گیا، لیکن ہاتھوں ہاتھ ساتھ میں نے 30 دن کا بندی قافلہ بھی لے کے آیا، اپنے گاؤں میں لے کے آیا۔ جب وہی 30 دن ہم نے اپنے علاقے میں گزارا اور اپنی رات کو گھر بھی آتا تھا، اپنا قریب علاقہ ہوتا۔ تو اس کے بعد جب ہم ماحول میں جانے لگا تو یہاں کا جو علاقہ تھا میں نے ذمہ داری سنبھالی، یہاں پھر انہوں نے پشاور میں چینج کر دیا، پشاور کے بعد نوشہرے میں گیا۔
تو اس دوران تقریباً میں نے 3 مہینے نوشیرہ میں گزارے. فجر کا بیان ایک مسجد میں، ظہر کا دوسرے میں، عصر اور مغرب عشاء ایسے میں نے ترکیبیں بنائی تھی 5 مسجدوں میں. دوستوں کے ساتھ رابطے کر کے اسلام آباد میں اجتماع شروع ہونے لگا جو G11 کے قریب ہے. جب وہاں جانے لگے تو ہم نے ایک بڑا بس جو ہوتا ہے وہاں تیار کر کے نوشیرہ سے وہاں ہم گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 12 ماہ کے مدنی قافلے کے اندر ہمارے ظہور بھائی آئے اور آہستہ آہستہ ان کی تربیت کے سلسلے جاری رہے اور لقمان باپو نے کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. اسی طرح دیگر ذمہ داران کی بھی تربیت حاصل ہوئی. تو وہ اسلامی بھائی جس کا ماضی آپ کے سامنے تھا کہ ایک بہت زیادہ گیدرنگ کی طرف اور مطلب بہت دوستوں کی بری صحبتوں کی وجہ سے خود خراب ہونا، دوسروں کو خراب کرنا، گناہوں برے کام میں مشغول رہنا، یہ سارے معاملات کے ساتھ ساتھ جس کی زندگی گزر رہی تھی، آہستہ ہفتہ وار اجتماع کی طرف آنا، درود السلام جو سنا اس سے دعوت اسلامی کے قریب آنے کا ان کا ذہن بنا، آتے رہے، مدنی قافلوں کے مسافر بنے، امیر اہل سنت کی زیارت کا اشتیاق ان میں بڑھتا چلا گیا اور یہ آ بھی گئے، فیضان مدینہ رہے. 12 ماہ کا ان کا سفر امید ہے وہ مکمل ہو گیا ہوگا. تو اس انداز سے ان کا یہ سفر جاری رہا اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئے. اور لازمی بات ہے ہمارا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہم نے اپنے بارے میں بھی غور کرنا ہوتا ہے کہ ماضی جیسا ہے حال میں تبدیلی آپ محسوس کر رہے ہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کئی افراد ایسے ہیں جن کے ماضی یعنی یہ سینکڑوں ہزاروں جو بھی کہا جائے عاشقان رسول ایسے جن کے ماضی گناہوں میں تھے، آج اللہ کی رحمت سے وہ کئی گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد نیکیوں کی طرف مائل ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، توبہ کا جذبہ پاتے ہیں. اس طرح کے عاشقان رسول کی بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی. تو ہمارے ظہور بھائی جو جس ماحول میں جس انداز سے رہتے ہیں تو دعوت اسلامی ہر ماحول کے فرد کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کا ذہن رکھتی ہے کہ ہر طبقے تک پہنچا جائے، معاشرے کے ہر طبقے کو نیکی کی دعوت پہنچائی جائے اور اس کی اپنی بساط اپنی طاقت کے مطابق کوشش بھی کی جاتی ہے. اب ہمارے یہ اسلامی بھائی جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے والے عاشق رسول کے اثرات اس کے گھر پر بھی پڑتے ہیں. آئیے مزید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ جب ہم قافلے سے واپس آنے لگا، وہاں نوشیرہ سیٹ سے آنے لگا اجتماع سے، جب میں گاؤں آ گیا تو گھر میں حیران ہو گئے کہ جب دعوت اسلامی ماحول میں آ گئے پہلے تو گھر والے آپ سے تنگ تھے، ابھی جب آپ گھر آ گئے تو ابھی سست پڑ گئے. پہلے ماں سے معافی مانگی، پاؤں پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر، ہم امی کو بھی چومتے تھے، ابو کو بھی معافی، ابو جان بھائی جان گھر میں اگر کوئی بھی ہم سے تنگ ہو گئے تو ہم سب سے معافی مانگتے ہیں. بلکہ یہ ہو گیا کہ والد اور امی دوسرے بھائی کو اتنا توجہ نہیں دے رہے تھے جیسے ہم سے راضی ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ سب دعوت اسلامی ماحول سے کہ ہمارا بیٹا پتہ نہیں پیسے کس ماحول میں تھا اور دعوت اسلامی والوں نے محبت دے کر اس ماحول میں لے آیا کہ وہ والد کا بھی فرما بردار ہو گیا، امی کا بھی، اپنے رشتہ داروں کا بھی. لیکن جو ہمارے دوست تھے وہ ہمارے ساتھ وہی طرح محبت رکھتے تھے، لیکن اگر اس کے پاس موبائل ہوتا گناہوں کا یا ٹیپ ہوتا ہمیں دے کر ہمارے پاس قریب آتے تو وہ بھی بند کر لیتے. محبت ہمارے ساتھ انہوں کا ویسے ہی تھا، لیکن جو ہمارے دوست تھے سب چینج ہو گئے. باقی جو ماحول غلط کی عادتیں تھی الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کی وجہ سے مجھے دیکھتی ہی وہ بھی حال اس کا صحیح ہو گیا. کوئی ضلعی نگران بن گئے اپنے مسجد کے، کوئی قافلے کا ذمہ دار بن گئے، کوئی درس کا ذمہ دار بن گئے. لیکن جب ہم واپس آنے لگا کچھ اسلامی بھائیوں سے ناراضگی ہو گئی تو بھی میری وجہ سے تھوڑا سست ہو گئے، اس لیے کہ ہم اس کو توجہ نہیں دے رہے تھے، محبت نہیں دے رہے تھے. جب اس کے بعد پھر مجھے خواب میں کچھ آ گیا کہ وہاں پہ کوئی کبوتر آئے ہیں اور مسجد میں بیٹھ گئے. میں اس کے پیچھے بندوق لے کر گیا، اس کو مارنے لگا. جب اس کو مارنے لگا تو وہاں دعوت اسلامی والے ہیں، سب امام والے ہیں جماعت کروا رہے ہیں. میں فوراً ہو گیا کہ یہ تو ابھی کبوتر تھے، ابھی دعوت اسلامی والے ہو گئے. تو مجھے احساس ہو گیا کہ آپ گھر میں لیٹ گئے تو یہ مطلب دعوت اسلامی کو نقصان پہنچا رہے. تو پھر میں ماحول میں آ گیا. جب ماحول میں آ گیا
اسلامی بھائیوں میں نے کہا مجھے قافلے میں بھیج دو. وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ہاتھ کراچی کی ترکیب ہے، پاپا کی زیارت ہے. تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی. الحمدللہ وہاں قافلے تقریباً بڑے گس جو 72 اسلامی بھائی اس میں آتے ہیں، وہ اسی سمیت اپنے علاقے کا جو تھے اس کے ساتھ کراچی گئے اور کراچی سے پھر امیر اہل سنت کے ساتھ زیارت کر کے پھر واپس آ گیا. جب اس کے بعد ہم آ گئے تو ان اسلامی بھائیوں میرے اوپر جو تجہیز و تدفین کی ذمہ داری یہ ڈال دی. جب انہوں نے یہ ڈال دی تو الحمدللہ میں نے کافی دوستوں سے رابطے کیا کہ جہاں بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے تو مجھے بتا دیا کرو. اور اس کی وجہ سے دعوت اسلامی ماحول کی برکت کی وجہ سے، پاپا کی کرم کی وجہ سے، جب کوئی گاؤں میں کوئی فوتگی ہو جائے تو سب مجھے فون کرتے ہیں، بھائی جان امام کو نہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ کسی دم میں گیا ہوگا یا کسی مجبوری میں ہوگا یا کدھر کام کے پیچھے گیا ہوگا. دوست ہمارے پیچھے فون کرتے ہیں، آپ اعلان کر دو اور قبر کی تیاری میں جاؤ، یا غسل کی ترکیب ہے اس کے لیے آپ آ جاؤ، یا اس کا اپنا بیٹا یا دوست ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ اس کی ترکیب خود کرو. غسل الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت کی وجہ سے ہم دیتے ہیں. جو میرا نام ظہور خان احمد بھائی اتاری ہے، اور گاؤں میں جب دوسرا ترکیب ہے خبر تیار کرتے ہیں وہ بھی ہم تیار کرتے ہیں. جو اس کے اندر میت کا جگہ ہوتا ہے سائڈ پہ کنارے پہ وہ بھی ہم خود تیار کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. دوسرے سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں کس طرح بنا لیں گے. اور اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو اندر طریقے نال اتار دیتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے نال رکھ دیں. اس لیے کہ ہمارے علاقے کا جو طریقہ کار ہے، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جب اس کو بالکل سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس کا پیٹ جو ہے کمر کی طرف کرتے ہیں اور سر جو کندھے پہ رکھتے ہیں کہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ دوسرے سائڈ پہ وہ الٹا نہ ہو جائے. اس کی وجہ سے وہاں کے دوست مجھے کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ نے خود طریقہ کار کرنا ہے. جب ہم خود اس کو رکھتے ہیں اس کا سب طریقہ کار کرتے ہیں، اس کے بعد ہم خود اس پہ اذان دیتے ہیں، اس وقت اس کا فاتحہ کرتے ہیں، اس کے بعد آ جائے. ادھر جب جتنے ہمارے دوست ہوتے ہیں سب کو فون کرتے ہیں کہ ہماری اسلامی بھائی کا جنازہ ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی اسلامی بھائی بھی آتے ہیں. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں. فالتو کاموں میں، ڈولوں میں، چوری میں 400 جو دوستوں کو لے آتے تھے اور تماشوں پہ لے جاتے تھے اور کسی کو زبردستی تنگ کرتے تھے. اعوذ باللہ جو ہمارے پہلے حالات تھے جو بالکل بگڑے ہوئے تھے، گھر والے تنگ تھے، علاقے والے تنگ تھے، اس حد تک کہ ماں باپ بھی تنگ ہو گئے. تو دعوت اسلامی کی برکت کی وجہ سے، پاپا کی کرم کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا حال دعوت اسلامی ماحول کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ ابھی ہم صبح فجر کے وقت صدائے مدینہ اور کافی دعوت اسلامی کی شرکت جہاں مدنی مشورہ ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. جہاں دعوت اسلامی کا جو تجہیز تدفین کا طریقہ کار ہے وہی بھی کرواتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی وجہ سے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کرتے ہیں. ماحول کی یہی، اگر یہی دعوت اسلامی ہمارے ماحول میں نہیں ہوتا پتہ نہیں اب ہم کیا ہوتے، پتہ نہیں کتے کے موت مارے ہوتے یا کسی ڈاکے کی حالت میں مارے ہوتے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت کی وجہ سے ہمارا یہی حال ہو گیا کہ خود تو سدھر بھی گئے لیکن دوسروں دوستوں کے اوپر یہی انفرادی کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ جنہوں نے میرا ایمان بچا دیا میں موت تک دعوت اسلامی کا ذمہ داری بھی سنبھالوں گا. تو اس وجہ سے ہم نے دوسرے دعوت اسلامی بھائیوں کی وجہ سے کہ بیچ میں کوئی باتیں آتے ہیں، لیکن آپ کسی کو نہ دیکھ بار بس صرف یہ دیکھ کر کہ اس کے لیے امیر اہل سنت نے کتنی قربانی دی ہیں. اگر وہ اس پہ بھی نہیں سوچ سکتے تو بالکل وہ مدنی مذاکرہ ہے. الحمدللہ میں نے جب بھی مدنی مذاکرہ جو قربانی کی کالوں کے وقت دیکھا جو بابا فرما رہے تھے کوئی اس کے لیے قربانی کر دے تو میں اس کے لیے یہ دعا کروں گا، یہ ثواب اس کے لیے تحفہ میں پیش کروں گا. میں نے اسی دن ہی عید سے ایک دن پہلے دعوت اسلامی والے کے ساتھ رابطہ کیا اور عید کی رات بھی یہاں آیا، دن کے وقت بھی قربانی دی ہے. تیسرے دن میں عید کے بعد گھر گیا اور اسی دن سے میں نے یہ نیت کی پاپا کی مذاکرے کی وجہ سے کہ باپا میں جب تک زندہ ہوں گا انشاءاللہ عزوجل چاہے قربانی کی کالوں کی میں عید قربان کروں گا، دوسری عید ہوگا تو میں قربان کروں گا. جب اعتکاف کی ہوگی تو انشاءاللہ میں خود بھی رمضان شریف کی اعتکاف بھی وہی کروں گا اور عید کا دن چاند کی رات بھی وہاں سے میں قافلوں میں سفر کروں گا اور دوسری اسلامی بھائی کو سفر کی کروانے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ میں نے دعوت اسلامی کی جو رسالے ہوتے ہیں سب سے پہلا رسالہ جو میرا دل پہ چوٹ لگا تھا امر پسند کی تباہ کاریاں، دوسرے جو صبح بہاریں ہیں رجب شریف کی، پھر میں نے اس کے بعد پورا سیٹ لیا. ہر ماہ کا جو رسالہ آتا ہے میں نے پورا سیٹ لیا کہ میں ہر رسالے میں ہر ماہ کا ترکیب سوچوں گا کہ آج روزے کا ترکیب ہے، آج قافلے کا ترکیب ہے، آج قربانی کے کالوں کے لیے جانا ہے
آج عشر کے لیے جانا ہے، اس میں صدقے کرنا ہے. تو الحمدللہ بس میں نے یہ روٹین بنا دیا کہ میں مدنی انعامات کے رسالے پہ عمل بھی کروں گا. ہر 12 ماہ کا جو 12 رسالے ہیں، ہر مہینے میں ہر رسالہ پڑھوں گا انشاءاللہ عزوجل. تو یہی ترکیب میں بناؤں گا، اور دعوت اسلامی ہر کام کے لیے میرا جان بھی حاضر ہے، اور انشاءاللہ مرنے تک بھی میں حاضر رہوں گا. ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبات قبول فرمائے، اور ہمیں بھی دین متین کے لیے اس طرح کے جذبات رکھنے اور اس کے عملی اقدامات اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ظہور بھائی نے یوں تو کئی مدنی کاموں کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے شروع میں جو بات بیان کی کہ ان کو تجہیز و تکفین کی ذمہ داری دی گئی ہے. یہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے جس سے ذریعے فی سبیل اللہ عاشقان رسول کو غسل میت کا سلسلہ ہوتا ہے. صرف اسلامی بھائیوں میں ہی نہیں، اسلامی بہنوں میں بھی، صرف ملک پاکستان میں ہی نہیں، دیگر ممالک میں بھی عاشقان رسول کو غسل میت دیا جاتا ہے. ان کی تجہیز و تکفین کی جاتی اور اس کے مسائل کی تربیت بھی کی جاتی. تجہیز و تکفین dawat-islami.net پٹی اگر یہ چلا دی جائے جی، یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے اس شعبے کا. یہاں پر آپ جا کر مسائل کے اعتبار سے تربیت بھی کی جا سکتی ہے. دارالفتہ سنت کے اس ٹائم بھائی سوالات کے جوابات بھی موجود ہیں، بلکہ مریض سے عیادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور عیادت کی تو امیر علیہ سنت نے جس طرح حاجی زمزم کی عیادت کی اس کا عملی طریقہ موجود ہے. پھر آپ آئیں گے تختہ غسل پر کس طرح لے کر آنا ہے، غسل کیسے دینا ہے، تو فرضی عملی طریقہ غسل دینے کا موجود ہے. کفن کیسے بنانا ہے، کاٹنا کیسے، کاٹنے کا عملی طریقہ، پہنانا کیسے، اس کا فرضی عملی طریقہ، غسل میت کو کندھوں پر کیسے اٹھانا ہے، نماز جنازہ پڑھائی تو حاجی زمزم کی امیر سنت نے نماز جنازہ پڑھائی اس کا عملی طریقہ، پھر اس کی تدفین کیسے کرنی ہے، مفتی دعوت اسلامی کی بھی تدفین کے مناظر، اور اسی طرح حاجی زمزم کے بھی کچھ تدفین کے مناظر، اس کا عملی طریقہ وغیرہ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے. اور اس کے مدنی پھول امیر اہل سنت نے مدنی وصیت نامے میں جو دیے، نماز جنازہ کا طریقہ کے اندر دیے، بہار شریعت سے میں موجود ہیں، وہ مدنی پھول بھی آپ کو یہاں پر میسر ہوں گے. اسلامی بہنوں کے کفن کاٹنے کا طریقہ وغیرہ بھی یہاں پر مدنی پھول آپ کو مل سکیں گے. تو یہ تجہیز و تکفین یہاں پر گھر بیٹھے بیٹھے ہر عاشق رسول اس کی تربیت اس ویب سائٹ کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. آج ہی دیکھیے، بلکہ ہمارے تربیتی اجتماعات اس کے ہوتے بھی ہیں اس شعبے کے تحت، ملک و بیرون ملک. ابھی ہند کے مختلف مقامات پر آج یہ سمجھیے کہ ہند میں ہبلی میں ہوا، ہند میں ابھی آنے والی اتوار امید ہے کہ حاجی علی نگر میں بھی یہ تربیتی اجتماع ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید حیدرآباد، دکن، احمد آباد شریف ہند میں یہ تربیتی اجتماعات اس وقت جاری ہیں. بلوچستان سوئی کے مقام پر ابھی ہمارا تربیتی اجتماع ہوا. اس طرح یہ سلسلہ مختلف مقامات پر تربیتی اجتماعات کا بھی رہتا ہے. اس کے اندر آپ بھی شامل رہیے. آنے والے سلسلے کے اندر ہم آپ کو اسلامی بہنیں بھی تربیت فرماتی ہیں، اسلامی بہنوں کا جو طریقہ کار ہے وہ ان کی مجلس سے اسلامی بہنیں سمجھ سکتی ہیں. آنے والے سلسلہ ہم آپ کے لیے کیا لے کر آئیں گے، آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. جیل طرح طرح کے مجرموں کی آماج کا، جہاں معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ اپنے کیے کی سزا بھگتنے آتے ہیں. میں نے قتل کیا تھا. میں نے جیل میں 7 سال گزارے ہیں. 6 سال کا عرصہ جیل میں رہا ہوں. سینٹرل جیل لاہور میں میں نے قید کے ایام گزارے. بچے کے جوتے پہ وہ جھگڑا ہوا تو 4 مرڈر ہو گئے. اس دعوت اسلامی میں آ کے میں نے زندگی کے ساری خوشیاں حاصل کر لی ہیں. کل کا قیدی تھا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس ماحول نے مسلح امامت پر کھڑا کر دیا. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ جھوٹ بولیں گے، نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بلکہ امیر سنت نے اب تو ایک نیا نعرہ دیا، مدنی خبریں میں عاشقان رسول نے ہو سکتا ہے سنا ہو، بدشگونی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ بدشگونی کریں گے، نہ اس کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مسجد برو تحریک جاری رہے گی. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. ہمارے سلسلے کے بعد آئیے چلتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.